بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم پنجاب بورڈ کی طرف سے 2025 سے جاری کردہ نویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں پوری کتاب کے تمام اسباق کو تفصیل سے پڑھا جائے گا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا جائے گا۔ کتاب کے ہر سبق کو سمجھنے کے بعد سبق کے آخر میں دیے گئے مسقی سوالات کو بھی حل کریں گے، تاکہ یہ لیکچرز طلباء کے ساتھ ساتھ معزز اساتذہ کے لیے بھی مفید ہو سکیں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے، جس میں سبق نمبر 1، جو کہ مظفر وارثی کی تحریر کردہ نظم حمد ہے، اس میں ہم شاعر مظفر وارثی کا تعارف اور نظم حمد کے اشعار کے الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان اسباق کو اور ان لیکچرز کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ طلبہ و طالبات اگر ان لیکچرز کو تفصیل سے سن لیتے ہیں تو انہیں سوالات کے جوابات کو اپنے الفاظ میں لکھنا آسانی سے آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ عزیز طلبہ، شاعر کے تعارف کے حوالے سے امتحانات میں کثیر الانتخابی سوالات آیا کرتے ہیں، اس لیے ہم شاعر کے تعارف کے حوالے سے وہ خاص چیزیں زیادہ نوٹ کریں گے جن کی امتحانات میں آنے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نظم کے شاعر کا نام مظفر وارثی ہے اور آپ 1933 عیسوی میں پیدا ہوئے، 2011 میں آپ کی وفات ہوئی۔ کثیر الانتخابی سوالات میں مظفر وارثی کے حوالے سے پہلا سوال ان کے سن پیدائش یا پھر سن وفات کے حوالے سے آ سکتا ہے۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی، جو اپنے قلمی نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے، کی جائے ولادت مردم خیز خطہ میرٹھ یوپی ہے، یعنی اتر پردیش ہے۔ تو یہاں سے کثیر انتخابی سوالات میں پہلا سوال یہ آ سکتا ہے کہ مظفر وارثی کا پورا نام کیا ہے، یا پھر سوال آ سکتا ہے کہ شامل نصاب نظم حمد کے شاعر کا قلمی نام کیا ہے، یا اسی طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ مظفر وارثی کی ولادت کس جگہ ہوئی۔ تو آپ کا پورا نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی ہے، مظفر آپ کا تخلص ہے، اور تخلص کسی بھی شاعر کے اس نام کو کہا جاتا ہے جو شاعر اپنی شاعری کے آخری شعر میں مقطع میں استعمال کیا کرتا ہے۔ وارثی آپ کے نام کے ساتھ سلسلہ طریقت سلسلہ وارثیہ سے نسبت کی وجہ سے، سید وارث علی شاہ سے نسبت کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ وارثی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم سے مراد پرائمری تعلیم ہے۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے، جہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ تو یہاں سے کثیر انتخابی سوالات میں سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ مظفر وارثی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ اس میں 4 آپشن آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مظفر وارثی ابتدائے عمر ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے، یعنی بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ قابل تھے۔ 1950 عیسوی میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، جو تا دم واپسی جاری رہا۔ تو یہاں سوال آ سکتا ہے کہ مظفر وارثی نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کون سے سن سے کیا؟ اصناف نظم میں، یعنی نظم کی قسموں میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف نظم، حمد، نعت، سلام، گیت، رباعی، قطع وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ یہ تمام کی تمام نظم کی مختلف اصناف ہیں۔ ان تمام اصناف میں مظفر وارثی نے لکھا اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا، تاہم حمد و نعت پر توجہ مرکوز رہی۔ یعنی ویسے تو ان تمام اصناف پر آپ نے لکھا، لیکن زیادہ آپ نے حمد و نعت کی وجہ سے شہرت پائی، اور یہی 2 اصناف سخن ان کی شناخت اور وجہ شہرت قرار پائیں۔ حمد میں ان کی حمد لم یلد ولم یولد اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیمبر عظیم تر ہے، زبان زدے خاص و عام ہیں، یعنی ہر ایک ان نظموں کے بارے میں جانتا ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول شامل ہیں۔ یہ ساری ان کی کتابوں کے مختلف نام ہیں۔
ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی شاعر کی تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کمپائل کیا جائے، تو ان تمام کتابوں کو ملا کر جو کتاب بنا کرتی ہے اسے کلیات کہا جاتا ہے، یعنی اس میں شاعر یا مصنف کی تمام کتابیں ہوا کرتی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 عیسوی میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ یہاں سے سوال آ سکتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کون سے سن میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا، یا پھر سوال آ سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مظفر وارثی کو خدمات کے اعتراف کے طور پر کون سا ایوارڈ دیا گیا۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ فکری اور فنی ہر دو اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ شامل کتاب حمد میں مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کی یہ حمد ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حمد جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مظفر وارثی کی کتاب باب حرم سے لی گئی ہے۔ تو چلیے اس حمد کے اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کو سمجھتے ہیں۔ پہلا بند ہے، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہیں۔ آئیے اس کی ایک ایک مصرع کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، تو یہ زمین یہ فلک یعنی زمین و آسمان کائنات کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات اے اللہ تیرے ہی وجود کی گواہی دے رہی ہے، اور زمین و آسمان کے دائرے سے بھی آگے جو دنیائیں ہیں، جو کائناتیں ہیں، وہاں بھی تیری قدرت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری مصرع ہے، جتنی دنیائیں ہیں، یعنی نہ صرف یہ دنیا بلکہ جتنی بھی کائناتیں، عالم ملکوت، عالم جبروت اور دیگر جتنے بھی جہان ہیں، سب کے سب تیرے نور اور تیری عظمت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ چوتھی مصرع ہے، سب میں تیری جھلک، یعنی ہر چیز میں تیری قدرت اور تیری صفات کی جھلک ہے، چاہے وہ ذرے کی حرکت ہو یا کہکشاؤں کی وسعت، ہر ایک میں تیرا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں مصرع ہے، سب سے لیکن جدا، یعنی شاعر فرما رہے ہیں کہ لیکن اے اللہ تو ان سب سے الگ اور برتر ہے، تو اپنی مخلوق میں حلول نہیں کرتا، یعنی داخل نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا، بلکہ اپنی شان میں تو یکتا ہے، اے خدا اے خدا۔ یہاں شاعر بندگی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس بند کے اگر خلاصے کے طور پہ سمجھا جائے تو ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاعر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان اور تمام جہان تیرے وجود کی گواہی دیتے ہیں، ہر شے میں تیری قدرت کی جھلک نظر آتی ہے، مگر تو سب سے برتر، بے نیاز اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بند ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سی نئے سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اس بند کی پہلی مصرع ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے۔ لفظ سحر کے معنی ہے صبح یا فجر کا وقت، اور پھوٹتی ہے کے معنی ہے ظاہر ہونا یا نکلنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح نئی تازگی، نئے رنگ اور نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ شاعر اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر دن کو ایک نیا انداز، نئی زندگی اور نئی رونق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مصرع ہے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے۔ سبزہ و گل کا مطلب ہے گھاس اور پھول، سینہ سنگ کا مطلب ہے پتھر جیسی سخت زمین۔ تو اس مصرع کا مطلب ہوگا سخت اور بنجر زمین یا پتھر جیسے سخت سینے سے بھی سبزہ اور پھول اگاتے ہیں۔ یعنی شاعر اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ بے جان اور سخت زمین سے بھی زندگی پیدا ہوتی ہے اور خوشبودار پھل کھل اٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری مصرع ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ گونجتا ہے کا مطلب ہے باز گشت ہونا یا آواز کا پھیلنا۔
لفظ آہنگ کا مطلب ہے نغمہ، ترتیب یا موسیقی جیسی ہم آہنگی۔ اس مصرع کا مطلب ہے کہ ساری کائنات تیری حمد و ثنا اور تیری عظمت کی آواز سے گونج رہی ہے۔ یعنی اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں اور اس کی تسبیح ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ اور پانی کی روانی سب اس کے آہنگ یعنی نظم و ترتیب کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی مصرع ہے جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ لفظ جستجو کے معنی ہے تلاش یا کوشش۔ اس مصرع کا مطلب ہے کہ اے اللہ، جو بھی تیرا طالب ہوا اور اخلاص سے تجھے تلاش کرتا رہا اسے تو مل گیا۔ یعنی شاعر اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی خلوص اور طلب کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈے تو اللہ اسے اپنے قرب کا احساس دلاتا ہے۔ پانچویں مصرع ہے سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ لفظ رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ اس مصرع کا مطلب ہے کہ اللہ تو سب کا رہنما اور رہبر ہے، اور اس میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل رہبر ہے، جو بندے کو ہدایت دیتا ہے، اس کی زندگی کے راستے کو روشن کرتا ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پورے بند میں خلاصے کے طور پر شاعر نے ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رہنمائی کو بیان کیا ہے۔ ہر صبح کا نکلنا، سخت زمین سے سبزہ اگنا، کائنات کا اللہ کی تسبیح سے گونجنا، یہ سب اللہ کی عظمت کے دلائل ہیں۔ جو کوئی اللہ کو اخلاص سے تلاش کرے گا اسے وہ ضرور ملے گا، کیونکہ وہ سب کو رہنما ہے۔ اسی طرح سے اگلا بند ہے ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ اس بند کا پہلا مصرع ہے ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، یعنی ہر ستارے میں ایک الگ دنیا بسی ہوتی ہے، اور کائنات میں بے شمار ستارے ہیں، اور ہر ایک اپنی روشنی، اپنا نظام اور دنیا لیے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے۔ دوسری مصرع ہے چاند سورج تیری روشنی کے نشاں۔ نشاں کا مطلب ہے علامت یا نشانی، یعنی اے اللہ، چاند اور سورج تیری قدرت اور روشنی کی علامت ہیں۔ یعنی شاعر اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی ہو یا چاند کی چمک، دراصل اللہ ہی کی قدرت کا پتہ دیتی ہے، اور وہی ان سب کو نور عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مصرع ہے پتھروں کو تو نے عطا کی زباں۔ لفظ عطا کا معنی ہے دینا یا بخشنا، یعنی اے اللہ، پتھروں کو بھی تو نے ذکر کرنے کی اور بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ بے جان چیزیں بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگلی مصرع ہے جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا۔ لفظ حمد کے معنی ہے تعریف یا خوبی بیان کرنا، لفظ ثنا کے معنی ہے بڑائی یا تعریف، یعنی ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی تعریف میں حمد سرا ہے۔ آخری مصرع ہے اے خدا اے خدا، اور آخر میں شاعر عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا اے خدا۔ یعنی اس بند میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک الگ جہان ہے، چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی خالق و مالک نے بے جان پتھروں کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کی قوت دی ہے۔ انسان اور جانور سب اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد بند ہے سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ اس بند کی پہلی مصرع ہے سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ لفظ سونپ کر کے معنی ہے عطا کر کے یا دے کر۔ لفظ منصب کا معنی ہے عہدہ یا درجہ۔ اسی طرح سے لفظ آدمیت کا مطلب ہے انسانیت، یعنی اس مصرع کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے انسانیت کا اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے، اور اس میں یہ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے
مجھے باقی تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا کیا ہے۔ اس کے بعد مصرع ہے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ لفظ بخشی ہے کے معنی ہے عطا کی ہے، لفظ خلافت کے معنی ہے نائب یا نمائندہ، یعنی اللہ نے انسان کو زمین پر اپنی خلافت یعنی نمائندگی دی ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جگہ جگہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یا اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کے مطابق انسان کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سب سے بلند مقام انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصرع ہے، شوق کے سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ شوق کا مطلب ہے لگن یا چاہت، عنایت کا مطلب ہے مہربانی کرنا یا دینا، یعنی اے اللہ مجھے سجدے کا ذوق، شوق اور عبادت کا جذبہ بھی عطا فرما، یعنی اے اللہ جب تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا ہے، تو اے اللہ جیسے تو نے مجھے اعلیٰ مقام دیا ہے ویسے ہی اپنی عبادت کا شوق بھی عطا فرما تاکہ میں تیرے قریب رہ سکوں۔ اس کے بعد مصرع ہے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر۔ لفظ خم رہے کے معنی ہے جھکا رہے، دہلیز کے معنی ہے چوکھٹ یا در کا کنارہ، یعنی اے اللہ میرا سر ہمیشہ تیری چوکھٹ پر، تیری بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے۔ یعنی اس مصرع میں شاعر عاجزی اور بندگی کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کے حضور جھکنے میں گزرے۔ ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ لفظ التجا کا معنی ہے دعا، درخواست یا فریاد، یعنی اے اللہ بس میری یہی تجھ سے دعا ہے اور یہی تجھ سے درخواست ہے، اور میری ساری دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے کہ میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا رہے اور بندگی میں زندگی گزرے۔ یعنی اس پورے بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے سجدے کا شوق اور بندگی کی توفیق بھی دے۔ شاعر کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ کی دہلیز پر جھکا رہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔